دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ساری نعمتیں پاتا ہے، لیکن انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو موجود نہیں ہوتی اس کا روز مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات والی صفات بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے لوگ اس کا شکر کریں یا اس کی تسبیح کریں یا اس کے لیے سجود کریں، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن انسانوں کو جو بھی حکم رب کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، نعمتوں کا اظہار کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا تو اس کی نعمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں اور محفوظ بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک باریک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اضافہ ہوگا نا تو اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے موجود رہے۔ تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوئے کہ پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی اور مزید رب کریم اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر کا مزاج کرنے سے، پیدا کرنے سے انسان، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب سے جڑتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نعمتیں چونکہ رب کریم دیتا ہے، اور جب بندے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو نے بڑی کرم نوازیاں فرما دی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شکر بھی ہے۔ تیسری بات، نعمتوں کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم خواہشات کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے فلاں چیز مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، دیکھو فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں، چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے۔ شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر میں ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے۔ اچھا، ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی، اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ مزاج شکر والا نہیں، طبیعت شکوے والی ہے۔ او بھائی، جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے، یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا۔ بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے، خالص عطیہ الہی ہے نا۔ تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا۔ جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننیال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیا، کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات۔ او بھائی، رب کریم نے جو میرے لیے چاہا، میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ۔ میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے، جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمایا شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست، مرید، احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے، چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں، یہ شکر لاتی ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی کو جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے، تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے۔ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی، بھئی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک۔
بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا. تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا ہے نا، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا، پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا. ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایک ایک پہ غور کرو. صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں. ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے نا، بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے. یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے میرے عزیز. یہ ساری نعمتیں ہیں. اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب فرماتا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا. میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا. خدا را میری ملت کے جوانوں، یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے. پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے. دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے. یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے. جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں. نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے. یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی، ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے. یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے. وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے. وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے. ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی. دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس. ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا. دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں ہے. ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو. میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں. ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ ہوں پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے. تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی اور بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لکھ کے آیا، میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے، میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا، یہ دیکھا تو نہیں. لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا، حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے، یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں. یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس کے گھر میں رونق رہے، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انسان ہیں، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے. زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے. رب کہتا میں نے احسان کیا، تو میں نے احسان کیا. کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں رسول دیا. اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب بھی سیدہ فاطمہ آئی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا،
एजाज दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रजाई बहन, तो महबूब ने सारी अजवाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीब ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर न बना दूं, तो यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हजरत शीमा अर्ज करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की, लेकिन हुजूर अगर मैं कहूँगी मैं आपकी रज़ाई बहन हूँ, मैं अगर कहूँगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहाँ से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक। मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान की, मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। मोहब्बतें सीना बसीना आ रही हैं। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है गुलाम बनना। यहाँ तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीज़ें तय होती हैं, वहाँ भी ड्यूटी करना बड़ा लोग मुश्किल कर देते हैं। बाज़ अफसरान की अखलाकी पोजीशन इल्ला माशाअल्लाह इस तरह बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज़ किस तरह की होती है कि बंदा घुटन का शिकार हो जाता है कि जाऊँ कहाँ। ये तो है सिर्फ आप, और आप उसमें बिल्कुल आज़ाद होते हैं, सवेरे फारिग हो जाए, नहीं आता मैं ये मेरा रिज़ाइन रखो, आप फारिग हैं। लेकिन जब लोग गुलाम बनते थे, गुलाम उन्हें खरीद लिया जाता था, और गुलामों को मारा जाता था तो कोई उनका दर्द महसूस नहीं करता था, वो काट डाला जाता था तो कोई दर्द महसूस नहीं करता था। दुर्रे लेकर जितने दिल करता आका मारता, को पूछने वाला नहीं था। ये देखो ना हालात बदल गए। सैलाब तो आया यहाँ से 5 घंटे के फासले पर, लेकिन यहाँ मैंने लोगों को रोते देखा, आंखों में आंसू देखे। बेटियों को कहा, बेटियां कहने लगी हमारे जहेज का सामान ले जाओ, दे दो सैलाब वालों। माएँ कहने लगी कि ये बालियां किस काम की हैं अगर हुजूर की उम्मत के काम ना आई, ले लो, मैंने खैरात की। तड़प गए लोग, वो परदेश काटने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी, वहां बैठकर उन्होंने कहा हमारी रकूम लो, तकसीम करो इन लोगों के बीच। ये दर्द कहाँ से आया? रब कहता है मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल अता फरमा, ये मैंने एहसान किया है, तुम्हारे बातन फेर दिए। कितनी को नेकियां कर सकते हैं हम, हमें तो सोना भी, हमें तो खाना भी, हमें तो सफर भी करना, हमें तो गपशप भी लगानी। और पिछली उम्मतों की उम्रें कितनी हुई, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 900 साल, कैसे करते नेकियां, किस तरह पहुंचते। और फिर कमाल देखो, उम्रें थोड़ी और कुंतुम खैरा उम्मतिन, मिल गई उन सब की इमामत इस उम्मत को। मसलन ये थोड़ी देर देखो ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे जरा 1 मिनट के लिए अपने आप को अकेले करके भी देखना चाहिए। अपने वो किसी ने कहा था, बना है शाह का मसाहिब तो फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, इसके पल्ले क्या है, इसे पता तो है। जो तो बना है शाह का गालिब तो फिरे है इतराता। और दरवेश ने तर्जमा ये किया है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा, ओए रूड़ा कूड़ा देखा है कभी किसी ने पलट? ये रूड़ा कूड़ा उन्होंने कह दिया, कभी इस पर गौर करो, बदबू आती है। लोग की नया जूता पहन के भी उस पर चलना पसंद नहीं कर। रूड़ा कूड़ा जो हुआ, रूड़ा कूड़ा जो हुआ, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को तशबीह किससे दी, कहने लगे वो मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ये ते मैनू महल चढ़ाया साइया। तो नजरे करम हो गई, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। ये तो करम है हुजूर का। हम कितनी को नेकियां कर सकते थे भला, कितनी को मुशक्कत। और वैसे भी जिस तरह की हमारी तबीयत है, यानी सारा साल जो लोग आराम सुकून से नादरा के दफ्तर भी 2 घंटे खड़े रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर में भी 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्टों पे भी 1.5 घंटा इंतजार कर लेते हैं, वो 1 घंटा तरावियों में खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ये मुश्किल काम है। सारे काम करा लें आप, सारे करा लें, लेकिन अगर आप किसी से कहें ना यार आज मेहरबानी करा मेरे साथ एक सिपारा पढ़, ये मुश्किल होता है। इल्ला माशाअल्लाह हमने कितने को नेकियां कर ली। रब कहता है मैंने एहसान कर दिया, तुम्हें रसूल दिए, मैंने तुम्हें रसूल दिए। तुम नेकी का सोच लेना मुखलिस होके, हम सोच भी ले तो हमें सवाब मिल जाता है, और अगर कर ले तो फिर 1 करते हैं तो 10 का अजर मिलता है।
یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کی نہیں، صرف سوچی تھی، ارادہ کیا تھا، موقع نہیں ملا، صرف ارادہ کیا تھا، قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا، ڈھیروں ثواب ملے گا، نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ کس کی وجہ سے؟ رب کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کی، میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا، میں نے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اگر کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زمین کے اوپر اوپر قدم رکھنے شروع کر دیں ہم لوگ کہ یار یہ اعزاز ہمارا ہی ہے، یہ شان ہماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز کا ملا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی سوچتا ہے نا انسان تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نا کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے جنہیں دیکھ کے نبی اور رسول رشک کریں گے، ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں۔ اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی، آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ باعث فخر لوگ ہیں یہ، باعث فخر۔ تو عبادتیں تو پہلے امتوں کے ولیوں کی زیادہ ہیں، رشک ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول عطا فرما، میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول۔ اب مجھے بتائیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے نبی پاک کا غلام بنایا۔ اچھا میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا، ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے، کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، ٹی وی پہ دیکھ لیا، کسی اور جگہ دیکھ لیا۔ تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نا اتفاق کی بات ہے میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے، ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کچھ 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دے ٹائم دے دے، اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے اپنے، ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے، تو کہہ رہے ابا جی کی بڑی خواہش ہے، کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا، سال 2-3 گزر گئے، بالآخر وقت بن گیا، میں ان کے گھر گیا محفل پہ۔ اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا، جو بھی یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے، وہ اٹھا، اچار بھی لے آئے۔ اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں لیکن بعض اوقات غریبوں میں جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں، کچھ غریبی تھی، کچھ وہ جذبات تھے، کچھ وہ شوق تھا، کچھ وہ درد تھا، کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا بزرگوں آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے، میں تو دیہاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، میرے لیے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ویسے آپ مطمئن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو 3-4-5 سالوں سے سن رہا ہوں، آپ کو میری کیفیت کا نہیں پتا، میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا، اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا۔ میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا، اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا۔ میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی، مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من آنم کے من دانم۔ میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونی چاہیے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات، پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں، ایک وہ پہن لیتے تھے، اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی، بھی دوسرا پیش کرتی تھی، وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی۔ کہتے ہیں حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے، حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں۔ پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا، حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا، حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا، یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا۔ پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا، ہاڑا بے جانی رات رہ پاؤ، زندگی پرائی ہے، محبوب چل ایک دن ٹھہر جا۔ میں آپ اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں، یہ درد ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک حسن ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے، مینو لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا،
ਆਸ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ कहने लगे ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਮੋੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਗਾਂ। ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र ना जागा। मेरे अजीज, हुजूर के लिए शौक, मोहब्बत, गुलामी के जज्बात, वो कैफियत कि रसूल करीम अल्लाह ने हमें दे दिए, नबी पाक हमें दे दिए। मैं और आप कभी गौर करें, अगर हमारा हुजूर से रिश्ता ना होता तो क्या होता? अगर हुजूर से ताल्लुक ना होता, मेरे कई क्लास फेलो हैं, कोई बेचारा बेकरी करता है, कोई काम, सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन मैं कई दफ़ा सोचता हूँ तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़ हयात। मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। मेरे करीम रसूल ने आके कहा था सैयदना बिलाल से कि बिलाल तेरे कदमों की आवाज़ मैंने जन्नत में भी सुनी है, मैंने तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में भी। हज़रत बिलाल रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह, फिर वही बात है, ये तो अल्लाह ने एहसान किया है ना, हमें आप अता फरमाए हैं से सबूत ना मंगो मैथों, ये नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या मेरा दिल बर जाने, गैर ना जाने कोई, से सबूत ना मंगो मैथों, नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या दिल बर जाने, ये गैर ना जाने कोई। मैं ते मिस्कीन पुराना खादम, किसे तर मिली न टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ ही होई। हुजूर अल्लाह का एहसान बनकर हम पर तशरीफ लाए, एहसान बनकर। हमारे चमन में जितनी बहारें हैं ये सब हुजूर की हैं, हमारे घरों में जितनी रोशनी है ये सब हुजूर की, हमारे दिलों में जितनी एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ये सब हुजूर का सदका है, हम जितना आपस में जुड़े हुए हैं ये सब करीम का सदका है। हमारी दुनिया में जितनी सादतें हैं, जितनी बरकतें हैं, जितनी इज्जतें हैं, जितनी नेमतें हैं, ये सब हुजूर का सदका है, ये सब रसूल पाक का करम है। फिर हमें भी सुबह से शाम तक मदीने वाले का जिक्र करना चाहिए, हुजूर पे दुरूद पढ़ना चाहिए, नबी पाक की नात से जुड़ जाना चाहिए, अपने दिलों को कशकोल बनाकर रब से हुजूर के नाम की खैरात मांगनी चाहिए। हमें भी गदा बन जाना चाहिए रसूल पाक के दरवाजे का। हमें भी हर वक्त अपनी कल्बी कैफियत हुजूर से लगा देनी चाहिए। हमें भी रोज, क्या कहते हैं मेरे इमाम, कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कहते हैं लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की। अपना ताल्लुक हुजूर से जोड़े। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला रसूल कायनात की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।